والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اس احسان پر، انعام پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آج اس کے اس گھر میں اس نے مجھ کو اور آپ کو دین کی کچھ باتیں سیکھنے سکھانے کے لیے، سننے سنانے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو وحی اتاری ہے، اس وحی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش سے تشبیہ دی ہے، اسے بارش کے مشابہ قرار دیا۔ آسمان سے جو وحی نازل ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنت ہے، یعنی دین اسلام جو آسمان سے اتر کر زمین پر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آسمان سے اترنے والی اس بارش سے تشبیہ دی ہے جو بارش بالکل سوکھی زمین پر برستی ہے۔ بسا اوقات قحط زدہ زمین پر یہ بارش برستی ہے، برسنے کے بعد زیادہ دیر نہیں گزرتی، ایک آدھ دن کے اندر ہی وہ زمین جو بنجر ہو چکی تھی، قحط زدہ ہو چکی تھی، سوکھ گئی تھی، بلکہ بسا اوقات سوکھ کر تڑپنے لگی تھی، وہ زمین پھر سے ہری بھری ہونے لگتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، اور یہاں تک کہ اس قدر زیادہ سبزہ زار زمین پر پھیل جاتا ہے کہ آدمی اگر پہلے منظر دیکھا ہو، بعد میں آ کر منظر دیکھے، بسا اوقات یقین نہیں کر پاتا کہ یہ وہی زمین ہے۔ لیکن اول و آخر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں سمجھیے کہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت کا مظاہرہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف وہ جو آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اس بارش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبی رکھی ہے، اس خوبی کا مظہر اور مظاہرہ ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، جب وحی الہی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسنے والی اس بارش کے مشابہ قرار دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحی، یہ دین، یہ اللہ کی کتاب، یہ نبی علیہ السلام کی سنتیں، یہ دین اسلام کی ہدایات جب ہمارے اور آپ کے مردہ دلوں پہ برستی ہے، ہمارے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری اور آپ کی بنجر زمین کے مشابہ جو زندگی ہے، اس پر جب ان آیتوں کی رحمت اللہ تعالیٰ برساتا ہے، جب یہ آیتوں کی تعلیمات برسائی جاتی ہیں، ہماری زندگی بھی ویسے ہی لہلہا اٹھتی ہے جیسے بنجر زمین پہ کھیتی لہلہا اٹھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین، یہ اسلام، یہ سراپا رحمت ہے، یہ سراپا خیر ہے،
یہ سراپا لوگوں کی زندگی کے اندر ترقی لانے والی چیز ہے. یہ سراپا لوگوں کی زندگیوں کو ظاہری اور معنوی طور پر آباد کرنے والی چیز ہے. یہ اسلام، یہ اسلامی تعلیمات انسان کو انفرادی سطح پر بھی، عائلی سطح پر بھی، معاشرتی سطح پر بھی اور قومی اور ملی سطح پر بھی ہر اسٹیج میں آباد کرنے والی تعلیمات ہیں، اور ہر مرحلے میں ایک انسان کو مثالی انسان بنانے والی یہ تعلیمات ہیں. اللہ نے ان میں زندگی رکھی ہے، اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ جس کی زندگی میں اتار دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اومن کان میتا فاحییناه، اللہ نے فرمایا کہ ایک وہ انسان جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا. مفسرین کرام نے لکھا کہ یہاں زندہ اور مردہ سے مراد حقیقی زندہ اور مردہ نہیں، وہ جو کافر تھا، گمراہیوں میں تھا، تاریکیوں میں تھا، اندھیروں میں تھا، ظلمتوں میں بھٹک رہا تھا، اللہ نے اس نور ہدایت کے ذریعے اس کو زندگی عطا فرمائی. اللہ نے اسے دل سے زندہ کیا، اس کے دل کو زندہ کیا، اور وہ جب زندہ ہوا تو ایسے کہ ظاہر و باطن اس کا آباد ہو گیا ہے. آپ یقین کریں کہ جو اسلام اللہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا نا، یہ اسلام واقعی اتنا پیارا دین ہے. واقعی معنوں میں اللہ نے اس کے اندر یہ تاثیر، یہ خوبی رکھی ہے کہ ایک انسان کی نہیں پورے سماج کی ایک آیا پلٹ سکتا ہے، سارے سماج کا رخ یہ بدل دے سکتا ہے. اور اس کا سب سے واضح نمونہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 23 سال کی مختصر سی زندگی ہے. صفر سے کام شروع کرتے ہیں، 100 پہ پہنچا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے ہیں. آپ نے آغاز کیا، اسلام سے اللہ کے نبی کے اندر تھا، اللہ کے نبی کے پاس تھا، باقی کسی کے پاس اسلام نہیں تھا، تو سب کی زندگیوں میں اندھیرا تھا. وہ کیا کرتے تھے، کیسے تھے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ربعی ابن عامر رستم کے دربار میں جب تھے، یا حضرت جعفر طیار حبشہ کے حکمران کے دربار میں تھے، تو انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ عرب کے لوگوں کی حالت کتنی خراب تھی، کیسی بری حالت میں وہ زندگی جیتے تھے. وہ قوم تھی، انسانوں کی بستیاں تھی، لیکن جنگل راج تھا وہاں پر. انفرادی سطح پہ خرابیاں، عائلی سطح پہ خاندان قبیلے متاثر، سماج ایک انسانی سماج کہلانے کے لائق نہیں رہے. ایسے سماج کو بدل کر صفر سے اللہ کے نبی نے شروع کیا. صرف اسلام آپ کے پاس تھا، کسی کے پاس نہیں تھا، پھر اللہ کے نبی نے یہ اسلام انسانوں تک پہنچایا. 23 سال میں یہ صورتحال ہوئی، ایک بستی نہیں، پورا جزیرہ عرب اسلامی تعلیمات کے زیر اثر آیا، سارا کا سارا معاشرہ بدل گیا. یہ بالکل وہی منظر تھا کہ بنجر زمین پہ پانی برسا کر پوری کھیتیاں لہلہا دینے والی جو بات ہے، وہی منظر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے مکہ، اور مکہ نہیں حجاز، اور حجاز نہیں تقریباً پورے جزیرۃ العرب، پورے جزیرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ منظر ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے دکھلایا. بھائیو، اس بنیادی بات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں رکھنا چاہیے، لیکن ایمان رکھنے کے ساتھ اس بات پہ ہمارے اپنے یقین کی تجدید ہونی چاہیے. اپنے آپ کو ہمیں یاد دلانا چاہیے کہ یہ اسلام جہاں آئے گا خیر ہی خیر ہوگا، اور جتنا آئے گا اتنا خیر ہوگا. میں ایک فرد کے طور پر اگر اپنی زندگی میں اسلام کو لاتا ہوں، اسلامی تعلیمات کو اپناتا ہوں، تو میری زندگی میں خیر ہی خیر ہوگا. میں اپنے گھر بار میں اسلام کو لاتا ہوں، میرے گھر بار میں خیر ہی خیر ہوگا. میں اپنے بستی محلے میں، اپنے سماج میں اسلام لاتا ہوں، خیر ہی خیر ہوگا. ساری دنیا میں اگر میں اسلامی تعلیمات کو عام کرتا ہوں اور دنیا ساری اسے اپناتی ہے، ساری دنیا پھر سے خیر کے اندر ہوگی. اور یہی اللہ کے نبی نے بتایا، روز قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اسی شریعت اسلامیہ کو لے کر روئے زمین پر حکمرانی کریں گے، سارے کے سارے نافرمان جو اسلام قبول نہیں کر رہے ختم ہو جائیں گے. زمین میں پوری ظاہری و معنوی ہر طرح کی خوشحالی عام ہو جائے گی. اس اسلام میں اللہ تعالیٰ نے وہ کمال رکھا ہے، اور اس دین کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی رکھی ہے کہ یہ ہمارے ظاہر و باطن کو سنوارتی ہے. اس کا ہمیں یقین بھی رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے. کیوں؟ دیکھیے، آج سب سے پہلا معرکہ جو ہمیں سر کرنا ہے وہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں ہے. وہ سڑکوں پہ نہیں ہے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہے، وہ کسی حکومت یا کسی تنظیم کے ساتھ نہیں.
پہلا معرکہ ہمیں اپنے آپ سے لڑ کر سر کرنا ہے کہ کیا ہمارا یقین ہے کہ ہم اسلام کو جتنا چھوڑ رہے ہیں اتنا خود کا نقصان کر رہے ہیں، اور جتنا ہم اسلام کو اپنائیں گے اتنا اپنا ہی بھلا کریں گے؟ اس یقین کے معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں صاف لفظوں میں اگر آپ کو کہوں تو ہمارا اپنا مزاج یہ ہے کہ ہم اور آپ فائدہ اور نقصان دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، لیکن اسلام کو چھوڑتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دماغ میں شاید کہیں یہ بات بیٹھی ہے، اسلام کو اپنائیں گے ہمارا نقصان ہوگا، اسلام کو پوری طرح اپنائیں گے ہمارا نقصان ہوگا، اسلام کو اپنے گھر میں جگہ دیں گے مشکلات بڑھے گی، تجارت میں جگہ دیں گے مشکلات بڑھے گی۔ شاید کہیں نہ کہیں کچھ غلط فہمیاں شعوری یا غیر شعوری طور پر ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی۔ اس لیے سب سے پہلا معرکہ جو ہمیں لڑنا اپنے آپ سے لڑنا ہے۔ یہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف ہمیں لے کر چلتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور صحیح راستہ ہے۔ یہ یقین ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ بھائیو، اگر ہم یہ یقین اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں نا تو پھر یہ مسئلہ، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے ایک چیز کو مان لیا کہ ہاں اس اسلام سے ہمارا بھلا ہوگا، اگر میری زندگی میں آئے، میرے گھر میں آئے، میرے معاشرے میں آئے، اس سے بھلا ہی بھلا ہوگا، تو کیسے آئے گا یہ اسلام میری زندگی میں؟ کیسے آئے گا؟ جب آدمی کو ضرورت محسوس ہونا تو لوگ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، یعنی آدمی جب ضرورت محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف راستے تلاش کرتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ وہ راستے تلاش کرتے ہیں جن راستوں سے وہ چیز آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ اگر ہم اور آپ طے کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم اور آپ کیسے اپنے گھر کو اور گھر کے ساتھ اپنے آپ کو اسلامی ماحول کا عادی بنائیں، اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی کیسے بنائیں۔ آئیو، یہاں میں پہلے تو بنیادی باتیں رکھ دوں گا، اس کے بعد کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بنیادی بات پہلی کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، سماج جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کو سدھارنے کے لیے گھر کو سدھارنا پڑتا ہے۔ سماج کو سدھارنے کے لیے گھر کو سدھارنا پڑتا ہے، اور گھر کو سدھارنے کے لیے گھر کے فرد کو سدھارنا پڑتا ہے۔ یہ ترتیب آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ آدمی جب تک خود کو اور افراد کو نہ سدھارے گھر نہیں بنتا، سدھرا ہوا گھر نہیں بنتا۔ فرد پر اصل محنت ہونی چاہیے، انفرادی سطح پر ہر آدمی کو خود پر اور اپنے قریبی لوگوں پر سب سے پہلے محنت کرنی چاہیے، اور جب اپنے آپ پر آپ محنت کرتے ہیں تو پھر آپ کا گھر اسلامی بنتا ہے۔ آپ پہلے اسلامی مسلم بنتے ہیں پوری طرح سے، آپ کے ذریعے پھر آپ کا گھر اسلامی گھرانہ بنتا ہے، اور جب کئی گھرانے اسلامی گھرانے بنتے ہیں تو یہاں سے پھر اسلامی معاشرہ بنتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں، گھر جو ہے نا وہ چھوٹا معاشرہ ہے، چھوٹی سوسائٹی ہے۔ سوسائٹی میں بہت سارے گھر، بہت سارے خاندان، قبیلے ہیں، آپ اسے سکیڑ کر ایک گھر میں لے آتے ہیں، اور آج جو باتیں گھر کے سدھار کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ اسے محدود دائرے میں دیکھیں تو وہ گھر کے سدھار کی بنیاد ہے، اور اگر اسے پھیلا لیں تو پورے معاشرے کے سدھار کی بنیاد ہے۔ آغاز کیسے ہونا چاہیے؟ آغاز ایسے ہونا چاہیے کہ آدمی پہلے فرد کے سدھارنے کی بات کرے۔ دیکھیے، آپ کو چھت پہ چڑھنا ہے، اور چھت پر جائیں گے تو ہی دنیا کا نظارہ آپ کریں گے، لیکن چھت پہ چڑھنے کے لیے لمبی چھلانگ مار کے آپ اوپر نہیں چڑھتے۔ آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، آپ اسٹیپس لیتے ہیں، ایک ایک قدم قدم کر کے چھت پہ پہنچتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کو سدھارنا چاہتے ہیں، تب بھی انفرادی سطح پہ ہر فرد پہ محنت ہونی چاہیے، ہر فرد پر اصل میں محنت ہونی چاہیے، پھر جا کر سماج سدھر سکتا ہے، سماج آباد ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بنیادی بات میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے افراد کے سدھار کے لیے ہو، یہ ہمارے اور آپ کے گھرانوں کے سدھار کے لیے ہو، یہ ہمارے اور آپ کے سماج کے سدھار کے لیے ہو، جامع تعلیم کیا ہے؟ کیسے ہم اس کو سدھار سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ بہت آسان سا نسخہ ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو تقوی والا بنانا۔ تقوی کیا ہے؟ بہت سادہ سا ضابطہ ہے۔ دیکھو،
کچھ بھی کرنے سے پہلے یا کسی بھی چیز سے رکنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اللہ کو پسند ہے کہ ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اس معاملے میں۔ تقویٰ نام ہے اللہ کے احکام کو بجا لانے کا، اور تقویٰ نام ہے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچ جانے کا۔ جو آدمی متقی ہوتا ہے وہ آدمی گھر کا، خاندان کا، سماج کا سب سے بہترین آدمی ہوتا ہے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنے بارے میں فرمائی، کہا انا انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، لوگوں سنو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ اور آپ نے دوسری حدیث میں اپنے بارے میں فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو، میں اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ اگر یہ دو حدیثوں کو آپ ساتھ میں لے آتے نا تو یہ مسئلہ سامنے سمجھ میں آتا ہے۔ بہتر سماج، بہتر گھرانہ، بہتر فرد بننے بنانے کا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ آپ کے سارے معاملات تقوی کے معیار پہ طے ہونے چاہیے۔ تقوی کا معیار کیا ہے؟ جو نفع و نقصان کے ان مادی اور دنیاوی ظاہری اصولوں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اسلامی شریعت میں ہمیں یہاں کیا رہنمائی ملتی ہے اور اسلامی شریعت ہمیں کس طرح پابند کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر زندگی گزارنے کے عادی بن جاؤ، آپ کا گھر اسلامی بن جائے گا، آپ کا معاشرہ اسلامی بن جائے گا، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت مثالی مسلمان کی شخصیت بن جائے گی۔ یہ تو بنیادی باتیں اگر آپ یاد رکھ لیتے ہیں نا تو آج کی پوری تقریر کا خلاصہ آپ کے سامنے۔ پہلی بات کہ آدمی فرد کو سدھارنے کی بات کرے، سماج کو سدھارنے کی بات نہ کرے، اپنے آپ کو سدھارنے کی بات کرے، دوسرے کو سدھارنے کی بات بعد میں کرے۔ فرد پر اگر کام ہوتا ہے نا تو پھر اصلاح ہوتی ہے۔ ہمارا سماج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایک یونٹ پہ محنت نہیں کرتے، ایک ایک فرد پر محنت نہیں کرتے، ہم یہ چاہتے ہیں پورے سدھر جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ لوگ ہدایت پر آتے ہیں، پورا قبیلہ اسلام قبول کرتا ہے، پورا خاندان توحید پر آ جاتا ہے، ایسا کم ہوتا ہے۔ اصل جو سدھار ہوتا ہے انبیاء کی سیرتوں سے جو سبق ملتا ہے، فرد سے ملتا ہے تو پھر وہ جا کر ایک سماج بنتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے اینٹ جوڑ کر ایک آدمی دیوار تعمیر کرتا ہے، اصل کام کرنے کا یہی ہے۔ آپ اور میں اس بنیادی مسئلے کو سمجھیں اور دوسری طرف یہ سمجھ لیں کہ تقوی ہمارا اصل میں معیار ہے، تو پھر اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ دو باتیں ہمارے سامنے پورا کا پورا ایک طرح سے راستہ واضح کر دیتی ہیں کہ ہمیں کن خطوط پہ چل کر ہمارے اپنے گھروں کو اسلامی بنانے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے کچھ منتخب نکات رکھنا چاہتا ہوں جن پر خاص طور پر ہم اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کو اگر ہم مثالی بنانا چاہتے ہیں تو نمبر وار کچھ بنیادی باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ پھیرنا چاہوں۔ جو گفتگو اب آ رہی ہے میری ابھی تک کی گفتگو کا یوں سمجھیے اسی کی تفصیل ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، گھروں کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد، گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کے لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ بہتر جوڑے کا انتخاب کیا جائے۔ بیوی اچھے شوہر کا انتخاب کرے یا اس کے سرپرست لڑکی کے لیے اچھے شوہر کا انتخاب کرے اور شوہر بہتر بیوی کا انتخاب کرے۔ ہمارا سماج کیسا ہے معلوم آپ کو؟ لڑکے کے لیے دیندار لڑکی چاہیے، لڑکے کے لیے دیندار لڑکی چاہیے، لڑکے کے لیے بااخلاق لڑکی چاہیے، لڑکے کے لیے باپردہ لڑکی چاہیے، لیکن لڑکی کے لیے کیسا بھی لڑکا چلے گا، بس لڑکا مل جائے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ پہلی غلطی وہی کرتے ہیں، اگر لڑکے کے لیے صحیح لڑکی کا انتخاب نہ ہو اور صحیح لڑکی کے لیے صحیح لڑکے کا انتخاب نہ ہو تو اسلامی معاشرے میں، صحیح گھر میں اسلامی ماحول قائم کرنے کی پہلی بنیاد ہی آپ اٹھا دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اپنے بچے کی تربیت اچھی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کیا صورتحال ہے، بچہ کب آئے گا؟ کہا 3 ماہ کا حمل ہو چکا ہے، حمل پہ 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے پہلے ہی تاخیر کر دی۔ وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں،
6 ماہ بعد بچہ آئے گا، لیکن میں پہلے سے تیار رہوں گا کہ پہلے دن سے میرے بچے کی تربیت اسلامی ماحول میں کیسے کروں۔ عالم دین نے اسے سمجھایا تم نے تو اپنا وقت گنوا دیا، پہلے ہی تمہارے ہاتھ سے 3 ماہ نکل چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہاں بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی تربیت نہیں شروع ہوتی، بچے کے لیے اس کی ماں کا صحیح انتخاب تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ جوڑے کا صحیح انتخاب کرے کیے بغیر اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں ڈھالنا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ کہ یہ نہ ہو آپ میں سے کسی کو اچھی بیوی، دیندار بیوی نہ ملی، یا کسی خاتون کو دیندار شوہر نہیں ملا تو یہ بھی نہ سمجھ بیٹھے کہ نہیں اب میرا گھر سدھر نہیں سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں، اللہ نے چاہا تو اب بھی سدھر سکتے ہیں، لیکن اصل سدھار کی بنیاد کہاں رکھی جانی چاہیے؟ سدھار کی بنیاد صحیح جوڑے کے انتخاب پہ رکھنی چاہیے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نے گھر میں صحیح جوڑے کا انتخاب نہیں کیا تو سیدھے سیدھے بچے جب آئیں گے نا، گھر کے سرپرستوں کے اندر وہ آئیڈیالزم جسے کہتے ہیں، وہ جو نمونہ بننے کی صلاحیت ہے، وہ جو اپنے بچوں کے سامنے مثال بننے کی صلاحیت ہے، وہ نہیں رہے گی۔ آپ ماں باپ اگر نیک نہ ہو، ماں باپ اگر اسلامی مزاج کے نہ ہو، ماں باپ اگر دیندار نہ ہو، ماں باپ اگر اسلام پسند کرنے والے نہ ہو، ماں باپ پورے دین کے پابند نہ ہو، لاکھ آپ علماء رکھ لیجئے، تربیت کے لیے مربی رکھ لیجئے، بچوں کو مدرسوں کو بھیج دیجئے، ایسے بچوں کی تربیت ناقص کی ناقص رہے گی۔ یاد رکھیں، اصل چیز ہے ماں باپ کا سدھرنا۔ جو جوڑا بنے گا نا، وہ جوڑا پہلے سے دیکھ رہے، یا کم سے کم اولاد کے سامنے جب اولاد آ جاتی ہے، اپنی اولاد کے سامنے وہ اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا لے، سدھار لے اپنے آپ کو کہ وہ نمونہ بن جائے ان کے سامنے۔ عربی شاعر نے بڑے پتے کی بات کہی، اور یہ بات دنیا کے تجربے کار لوگ اس کو مانتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلومن الاولاد فيه على الرقص۔ کہ گھر میں باپ اگر طبلہ بجانے والا ہونا تو بچے اگر ناچ کریں، ناچیں، رقص کریں تو بچوں کو ملامت مت کرو، اس لیے کہ باپ طبلہ بجائے گا تو بیٹے رقص کریں گے ہی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں، خود کو اسلامی بنانے کی فکر کم ہے یا تیار نہیں۔ ایسے نہیں بنے گا گھر، گھر ایسے اسلامی نہیں بنے گا۔ باپ اپنے آپ کو پہلے اسلامی بنائے، ماں اپنے آپ کو سب سے پہلے اسلامی بنائے۔ جب آپ اسلامی بنیں گے تو آپ کا اثر آپ کے بچوں میں جائے گا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، فطری طور پر بچوں کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ سیکھتے ہیں، سب سے زیادہ سیکھتے ہیں، اور ماں باپ کی زبان اور ان کے الفاظ سے زیادہ ان کے اپنے کردار سے سب سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں یاد رکھیں، بچے سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، اور ماں باپ کی زبان اور ان کی گفتگو سے زیادہ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے باپ نماز نہیں پڑھتا، بچوں کو کہتا ہے نماز پڑھو، ماں جو ہے پوری پابندی نہیں کرتی لیکن بیٹی سے کہتی ہے پابندی کرو، سمجھتی یہ ہے کہ ہم تربیت اچھی کر رہے ہیں، اس کو تربیت نہیں کہتے۔ بچے آپ کی گفتار سے زیادہ آپ کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ کوئی ان کا ارادہ نہیں، وہ بچے نصیحت سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن فطری طور پر انسان جو صحبت سے، کردار سے اثر قبول کرتا وہ گفتار سے نہیں کرتا۔ اسی لیے بھائیوں، میں نے کہا سب سے پہلی بنیاد گھر کے لیے صحیح جوڑے کا انتخاب کرو جو گھر کے صحیح سرپرست بنیں گے، اور جب ماں باپ صحیح ہوں گے، ان کی سوچ اسلامی، ان کی عادات و اطوار اسلامی، ان کی اپنی زندگی دینی رنگ میں رنگی ہوئی ہوگی، تو پھر بچے خود بخود ان کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے، بچے خود بخود ان کی اقتداء کرنے لگیں گے۔ یہ پہلی بنیاد ہے جسے ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بنیاد گھروں کے سدھار کے لیے جس پر ہم اور آپ کو محنت کرنی چاہیے وہ یہ، بھائیو دیکھو، اسلامی شریعت میں کلمے کے اقرار کے بعد سب سے عظیم رکن کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلا رکن کیا رکھا ہے شہادتین کے اقرار کے بعد؟ نماز۔ ہم سب جانتے ہیں، میں آپ کو نماز ایک فریضے کے طور پہ نہیں یاد دلانا چاہ رہا ہوں، آج آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہ رہا ہوں، آپ کے گھر ہی کی بات نہیں، آپ کے معاشرے کی بھی بات، آپ کے گھر کی بھی بات، اور خود آپ کی اپنی انفرادی زندگی کی بھی بات یاد رکھنا۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز صحیح ہے، آپ کی زندگی میں دین خود بخود آئے گا۔ نماز بہت اہم ہے اللہ کے بندوں، ہم نماز کو صرف ایک فریضہ سمجھتے ہیں، اسلام کا پہلا رکن سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ نماز کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔
ایک سماج کے سدھارنے میں، ایک گھر کے سدھارنے میں نماز کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ جس گھر میں نماز صحیح نہیں ہوتی اس گھر میں بچوں کی تربیت بھی صحیح نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے بچوں میں کچھ ظاہری رکھ رکھاؤ آ جائے، مؤدب نظر آئے، بات کرنے میں سلیقہ یہ نظر آ سکتا ہے، لیکن دینداری کا جو حقیقی تصور ہے نا، دین کا جو حقیقی دین کی روح ہے، یہ وہی پیدا ہوتی ہے جہاں نماز ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال دو آپ کو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے، اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے۔ گورنر کو لکھا جانے والا خط کیا ہوتا ہے؟ سیاسی حکمت عملی پر مبنی ہوتا ہے، نظام حکومت کے چلانے کے اصولوں پر مبنی ہوتا ہے، حکومت کی پالیسیاں کیا ہیں اس پہ بات ہوتی ہے، قانونی ہدایات جاری کی جاتی، یہی سب باتیں ہوتی ہے نا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ جانتے ہیں مثالی حکومت، یاد رکھیں صرف حضرت عمر کی خلافت ہی نہیں، ان کے گورنر جہاں جہاں حکومت کرتے تھے ان کے عہد حکومت کے گورنروں کی گورنری بھی مثالی تھی حضرت عمر کے زمانے میں۔ اور آپ کو یہ بات معلوم کر کے تعجب نہیں کرنا چاہیے، حضرت عمر ابن خطاب جو اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے نا، اس خط میں یہ بات خاص طور پہ لکھا کرتے تھے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، لوگوں سنو گورنروں، تمہاری ساری ذمہ داریوں میں میرے نزدیک سب سے بڑی تمہاری ذمہ داری تمہاری نماز ہے۔ آپ پوچھیں میں گورنر سے پوچھو تم نے کتنے لوگوں کو انصاف دلایا، کتنے لوگوں کو حق دلایا، کون سا قانون نافذ کیا، کیا کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں سب سے بڑی اہمیت میری نظر میں تمہاری نماز کی ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر نے خود اس کی تعلیل، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس کی نماز درست ہوتی اس کے بقیہ معاملات خود بخود درست ہونے لگتے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج میں ہم میں سے بہت سارے اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں لیکن نماز کے بغیر نہیں۔ بچوں کو نمازی پہلے بناؤ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی۔ اصل چیز ہے نماز۔ نماز سے اگر آپ چھوڑ دے گا، اس نماز میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائی اور منکرات یعنی گناہ کی باتوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز ہے جو آپ کو جو ہے واقعی معنوں میں روکتی، آپ کو سدھارتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، تجربہ کر کے دیکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ایک بات بیان فرمائی، اللہ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اللہ نے کہا ان انبیاء کے بعد، ان انبیاء کے قوموں کے بعد، نیک لوگوں کے چلے جانے کے بعد، بعد کے زمانے میں آنے والے کچھ ایسے خلف، ناخلف ہم اردو میں کہتے ہیں، ایسے لوگ وارث ہوئے جن سے دو بڑی غلطیاں ہوئی۔ ایک یہ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ مفسرین نے یہاں بڑے پتے کی بات لکھی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس آدمی کی نماز میں کمزوری آتی ہے اس آدمی کے لیے شہوات کا فتنہ آسان ہو جاتا ہے، خواہشات کا فتنہ آسان ہو جاتا ہے۔ جو آدمی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے وہ نماز سے خود بخود غافل ہونے لگتا ہے۔ سدھرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سدھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نماز کو لازم پکڑو، نماز تمہیں خواہشات کی غلامی سے آزاد کرنے لگے گی۔ بھائیوں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن بنیادی مسئلہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نماز آپ کے گھر کو اسلامی بنانے کے لیے بنیاد ہے۔ نماز آپ کے گھر کو اسلامی ماحول دینے کے لیے بنیاد ہے، اور جن گھروں میں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے نا، وہاں پر دینداری کا ماحول خود بخود آنے لگتا ہے، رفتہ رفتہ بڑھنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس نماز پر ڈٹے رہو، جمے رہو، ثابت قدم رہو، پابندی کرو اس کی۔ بھائیوں، گھروں کو اسلامی ماحول دینے کا سب سے آسان نسخہ کیا ہے؟ ہم اور آپ نماز کو اپنے گھر میں سب سے پہلے بنیادی اہمیت، اور اس پہ کسی کی کوئی رعایت نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے، بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں بچے بڑے ہو گئے، نہیں، بچے ماں باپ کے سامنے کبھی بڑے نہیں ہوتے، یاد ہے، بچے ماں باپ کے سامنے کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ نام لینا مناسب نہیں ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک بڑے عالم دین ہے، اللہ ان کو حیات رکھے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت امت پر دراز کرے۔ ان کے اپنے گھر کا معاملہ انہوں نے خود بتایا، شادی شدہ بچے ہیں، بیویوں کے ساتھ اپنے اپنے گھر کمروں میں جوائنٹ فیملی رہتے ہیں،
کہتے ہیں آج بھی یہ صورتحال ہے، فجر کی نماز کے لیے وہ نہیں اٹھتے ہیں، مولانا جا کے دروازہ پیٹتے ہیں، کہتے ہیں نکلو نماز کے لیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بچہ شادی ہو گئی تو اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، جب تک میرے ساتھ ہو، میرے گھر میں ہو، تم نماز سے غافل نہیں رہ سکتے، میرے گھر میں ہو نماز کو نکلنا پڑے گا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں بچے پوری پابندی کرتے ہیں، شادی شدہ، اب شادی شدہ جوڑوں کے مسائل آپ جانتے ہیں، لیکن وہ نماز کے پابند ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اصل چیز ہے نماز کی پابندی۔ جن گھروں میں نماز کی پابندی ہو وہاں سے اسلامی ماحول خود بخود آنے لگتا ہے۔ یہ دوسری اہم بات ہے کہ جس سے ہمارا اور آپ کا ماحول اسلامی بن سکتا ہے، گھرانے اسلامی بن سکتے ہیں۔ بھائی تیسری بات جو ذکر کرنا چاہوں گا، یہ بات تھوڑی سی الگ ہے لیکن یہ تجربہ کر کے دیکھنے والی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے اور آپ کے جو معمولات زندگی ہوتے ہیں نا، جیسے صبح اٹھنا ہے، اس کے بعد جو ہے کچھ اپنی ترتیبات رہتی ہیں، پھر اس کے بعد ناشتہ ہے، اسکول جانا ہے یا آفس جانا ہے، کالج جانا ہے، پھر اس کے بعد واپس لوٹ کر آنا ہے، کھیل ہے، کود ہے۔ آدمی کا ایک یومیہ شیڈول بنتا ہے، آدمی کا ایک شیڈول بنتا ہے۔ اب وہ شیڈول کیسا بنتا ہے؟ الگ الگ لوگوں کا الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ جس گھر میں باپ نوکری کرتا ہو نا، کمپنی میں یا کسی میں، وہاں کے گھر کا شیڈول اس گھر کے سرپرست کے آنے جانے کے حساب سے بنتا ہے۔ ان کے جانے سے پہلے ناشتہ بن جانا چاہیے، ان کے آنے سے پہلے تک کھانا بننا چاہیے، وہ اگر رہیں تو کھانا بنے گا نہیں بنے گا ان پہ بنتا ہے۔ جن گھروں میں بچے اسکولوں کو جانے لگتے ہیں، گھر کا ٹائم ٹیبل بچوں کے اسکول کے حساب سے بنتا ہے۔ اسکول جانے سے 1 گھنٹہ پہلے بچوں کو جگانا چاہیے، 1.5 گھنٹہ پہلے جگانا چاہیے، ان کو غسل کروانا چاہیے، فلاں کروانا چاہیے۔ جن گھروں میں یہ سب ذمہ داریاں نہیں، کچھ گھروں میں دوسرے انداز سے ہوتا ہے۔ ٹی وی سیریل کے حساب سے ان کا شیڈول ہوتا ہے، فلاں سیریل آنے سے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، فلاں سیریل دیکھنے کے بعد سو جانا چاہیے، فلاں لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ گھر کو اسلامی ماحول دینے کے لیے یہ بات میں آپ کو نقل کر رہا ہوں حضرت مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ ان کے ذریعے سنی ہوئی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں لوگ جو ہے اپنا ٹائم ٹیبل ڈیلی شیڈول نمازوں کے اوقات سے جوڑ لیتے ہیں نا، پھر وہ گھر اسلامی رنگ میں خود بخود رنگ جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے آپ طے کریں نماز فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا چاہیے، نماز عشاء کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے بعد سو جانا چاہیے، دوپہر کا کھانا نماز ظہر کے بعد کھانا۔ آپ کاروباری ہیں نا، کاروباری بھی کیا کرتا ہے؟ 3 بجے میں کھانا کھانے آؤں گا، 4 بجے میں دکان پہ جاؤں گا، نہیں، آپ یوں کہیں گے ظہر کی نماز پڑھوں گا، ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھاؤں گا، عصر تک آرام کروں گا، عصر پڑھ کے یا عصر سے پہلے میں دکان جاؤں گا۔ آپ کا جو شیڈول ہے نا وہ 5 وقتہ نمازوں سے جوڑ لیں، اس نماز سے پہلے، اس نماز کے بعد، نماز سے اتنا وقت پہلے، نماز کے اتنے بعد۔ صرف آپ اپنے گھر کا جو شیڈول ہے، یومیہ جدول جو ہے، جو ترتیب ہے، یہ اگر 5 وقتہ نمازوں سے جوڑ لیں گے نا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا آپ کے گھر میں اسلامی روح کیسے گھس آتی ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، ہم نے دیکھا جن گھروں میں ان باتوں کا اہتمام ہوتا ہے ان گھروں کے اندر اس کا خیر اور اس کی برکت ہم نے دیکھی ہے، سنی ہے، کہ اس کے بعد لوگوں کے لیے ہر چیز بہت آسان ہو جاتی ہے۔ وہ جو خواتین کہتی ہیں کام کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کب جو ہے کھانے کا وقت گزر گیا، کب سب ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنا یومیہ جدول نماز کے اوقات سے جوڑ لیں۔ سونا بھی، جاگنا بھی، آپ کے کام کاج بھی۔ جیسے بچے کھیلنا چاہتے ہیں، آپ کہہ دیں عصر سے مغرب کے درمیان کھیلو، تو 5 سے 6 بجے مت بولے آپ اس کو، عصر کے آدھے گھنٹے بعد جاؤ اور 1 گھنٹہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے واپس آ جاؤ۔ آپ اس کی زندگی کو نمازوں کے شیڈول سے باندھ دیں، آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کے ذریعے بچوں کا ماحول، بچوں کا یعنی گھر کا ماحول خود بخود اسلامی ماحول بننے لگے گا، اور آپ کے ہمارے سامنے تربیت کا یہ مسئلہ بہت زیادہ مشکل نہیں رہ جائے گا۔ مختصر یوں کہیے کہ اپنے معمولات زندگی کو نماز کے شیڈول پر ترتیب دیجیے، آپ کے گھر کا ماحول اسلامی خود بخود بننے لگے گا انشاءاللہ۔ حاضرین گرامی، اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ بڑی اہم ہے۔ گھروں کا ماحول اسلامی رکھنے کے لیے گھروں کے اندر فرق مراتب کا لحاظ رہنا چاہیے، فرق مراتب کا لحاظ رہنا چاہیے۔ یہ فرق مراتب کا لحاظ کا مطلب کیا ہے؟ باپ ہے، باپ کا ایک مقام اللہ نے رکھا ہے، ماں ہے، ماں کا ایک مقام اللہ نے رکھا ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کا ایک درجہ اللہ نے رکھا ہے، بیٹے ہیں، بیٹوں کا درجہ رکھا ہے،
اور ان میں بھی بڑے ہیں چھوٹے ہیں، ان میں اللہ نے ایک درجہ رکھا، ایک لحاظ رکھا، ہر ایک کا ایک گھر میں ایک مقام شریعت اسلامیہ میں بھی طے ہے، سماج اور معاشرے میں بھی طے ہے۔ جس گھر میں اس بنیادی سٹرکچر کی حفاظت کی جاتی ہے وہ گھر بڑے مضبوط گھر ہوتے ہیں اور اسلامی تعلیمات بھی آسانی سے وہاں لاگو ہوتی ہیں۔ شوہر اگر قوام بن کر رہتا ہے نا، عورتیں نافرمانی سرکشی نہیں کرتی، دین سے بیزاری یا دین سے دوری کی راہ اختیار نہیں کیا کرتی۔ بیوی کو یہ خیر خواہ، ناصح، مشیر کا درجہ اگر شوہر دیتا ہے نا تو وہ بیوی شوہر کے اندر آنے والے خلل میں اصلاح کرتی ہے، اس طرح کہ شوہر کا درجہ بھی باقی رہتا ہے اور اس کی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے سماج میں کیا ہے معلوم آپ کو؟ اسلامی ماحول نہیں بن پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مان لے لڑکی کسی مدرسے سے پڑھی ہے اور اگر شوہر کی کوئی غلطی دیکھ لے، اس کا لب و لہجہ ایسے ہوتا ہے جیسے اپنے طالب علم کو ڈانٹ رہی ہے، پھر شوہر کی طبیعت میں وہ مزاج پیدا ہوتا ہے، وہ سنتا نہیں ہے، پھر بیوی اسے معلوم ہے بات دین کی کر رہی ہے، بات صحیح کر رہی ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس خاتون کا جو لب و لہجہ ہے، اس کو اگر میں تصدیق کروں گا تو یہ میرے سر پہ چڑھ کے بول رہی ہے، میرے سر پہ چڑھ کے بول رہی ہے۔ فرق مراتب کا لحاظ نہ ہونا تو پھر اسلام آتا نہیں، رہی صحیح محبت الفت دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ نہیں، شوہر شوہر ہے، بیوی بیوی ہے، بچے بچے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے بچے پڑھے لکھے، ہم جیسے مدرسوں سے ہم پڑھ کر آتے ہیں، ہمارے والدین اگر علماء میں سے نہ ہو، پڑھے لکھے نہ ہو، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ماں کا درجہ ماں کا درجہ، باپ کا درجہ باپ کا درجہ۔ آپ نے پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ باپ باپ ہی رہا، ماں ماں ہی رہی۔ آپ باپ سے بڑے نہیں ہوئے، ماں سے بڑے نہیں ہوئے۔ آپ اور ہم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا درجہ رکھا ہوا۔ جن گھروں میں اس درجہ بندی کا لحاظ ہوتا ہے، ان گھروں میں ضابطہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، اخلاق ہوتے ہیں، بچوں کے اندر جو ہے سسٹم کو فالو کرنے کا مزاج ہوتا ہے، اور ان سب میں اگر اسلامی تعلیمات کا لحاظ رکھا جاتا ہے تو پھر وہ گھر یقین مانے دنیا کے لیے مثالی گھر خود بخود بن جاتا ہے۔ فرق مراتب کا لحاظ رکھیں آپ، اس کو گرنے مت دیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں سے کوئی غلطی ہو گئی، باپ سے کوئی غلطی ہو گئی، کئی بار ایسا ہوتا ہے میں حق کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، یہ کون سا حق ہے کہ باپ کی غلطی نے کی، باپ کو غلط ٹھہرانے کے لیے باپ کو باپ کے درجے سے نیچے اتار دیا آپ نے، ماں کو ماں کے درجے سے نیچے اتار لیا؟ نہیں، ان کی غلطی سے اختلاف کرو لیکن حد ادب اپنی جگہ پہ باقی رہنی چاہیے۔ ماں ماں رہے، باپ باپ رہے، بڑا بھائی رہے، بڑی بہن رہے، چھوٹا بھائی رہے، شفقت کے ساتھ اس کی یہ فرق مراتب والی بات رہنی چاہیے۔ جن گھروں میں بگاڑ آتا ہے اکثر مائیں شوہر یعنی بیویاں اپنے شوہروں کے مقابلے میں سرکش ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر بچے باپ کے مقابلے میں سرکش ہوتے ہیں۔ جو فرق مراتب والی جو بات ہے یہ گھر کو اسلامی ماحول میں باقی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اللہ کے بندوں۔ اور دوسری بات جو اسی سے جوڑ کر میں کہنا چاہوں گا، اس فرق مراتب کو باقی رکھنے کے لیے ہر آدمی کو اپنی اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا کرنی چاہیے۔ ہر آدمی کو ماں بن کر بچوں کو ڈانٹے گی بھی، پیار بھی کرے گی۔ کئی بار ہم نے دیکھا ہے مائیں بچوں کے ستانے سے تنگ آ کر بچوں کے سامنے عاجزی کرنے لگتی ہیں، کہتے ہیں بیٹا کھا لے، مان لے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ بچے مان کر گئے، ماں پہ احسان کر رہے ہیں۔ ماں سمجھتی ہے اس طرح میں بچوں سے منوا لوں گی، مسئلہ منوا بھی لیا لیکن تم نے اپنا وزن بچوں کی نظر میں گرا دیا، اگلی بار تمہاری بات کی بچوں کے پاس قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ نہیں، ماں کو عاجز نہیں ہونا چاہیے، پیار کرنا الگ ہے اور بچوں کے سامنے عاجز ہو جانا ایک الگ مسئلہ۔ ماں کو ماں بن کر اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اپنے مقام سے نیچے نہیں اترنا چاہیے، اور باپ گھر کا جو سرپرست ہے اسے وہ سرپرستی کا مقام باقی رکھنا چاہیے، اور وہ رکھنے کے لیے اسے اپنے باپ ہونے کا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داریاں اٹھائے، محنت مزدوری کر کے کھلائے بچوں کو۔ یقین کرو جب باپ کمانے کے بجائے بیکاری کی طرف جاتا ہے نا، پھر اس گھر کا بنیادی ستون ہل جاتا ہے۔ کیوں؟ باپ بیکار ہوا، کمانے لگا، بیوی کی حیثیت، بیوی کے نظر میں اس کی حیثیت گری، اور اس کے طرز عمل کو دیکھ کر بچوں نے بھی رفتہ رفتہ سمجھ لیا یہ اب باپ کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہ گئی، گھر باپ کے سہارے نہیں چلتا ہے، بچے اس کی ناقدری کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں،
یہ جو فرق مراتب ہے نا، اس کا لحاظ رکھو، اور اس کے لحاظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری نبھائے. دو بھائی ہیں، بڑا بھائی چھوٹا بھائی ہے، آپ دونوں دوست کی طرح رہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بہرحال کچھ لکیر وہ حد باقی رہنا چاہیے. بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے. آپ کچھ بھی ہوگے لیکن بڑا بھائی آپ کا بڑا بھائی ہے، وہ آپ کا دوست ہوگا، مل کر شرارت کرتے ہوں گے، مل کے کھیلتے ہوں گے، لیکن اس شرارت میں، اس کھیل میں بھی وہ حد باقی رہنی چاہیے کہ بڑا ہے، چھوٹا ہے. بہن کا مقام بہن کو دے، بڑی بہن کا بڑی بہن کو دے. اب یہ جو فرق مراتب والی بات ہے، میں اس میں تفصیل میں جا کے مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں نے جیسے کہا کہ تفصیل کا وقت نہیں، بنیادی مسئلہ صرف آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. فرق مراتب کا خیال رکھیں، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے گھر کا ہر فرد اگر اپنی جگہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا نا، اس کا وقار باقی رہے گا، اس کا اعتبار قائم رہے گا، اس کا وزن برقرار رہے گا، اس کی حیثیت برقرار رہے گی، اور گھر کے اندر وہ توازن، وہ بیلنس بنا رہے گا، جس پر یہ گھر واقعی معنوں میں ایک مثالی گھر بن کر آگے بڑھتا جاتا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. حاضرین گرامی، ایک اور مسئلہ ہے، گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کے لیے ایک اور بات کا خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ گھر میں جن راستوں سے فساد داخل ہوتا ہے نا، وہ راستے جو ہے بند کرنے چاہیے. آپ جہاں سے فساد داخل ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو ان راستوں کو بند کرنا پڑے گا. اور واضح الفاظ میں کہوں، یہ ٹی وی، یہ آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل اور موبائلوں کے ذریعے آنے والے سیریل وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے فساد کو داخل کرنے کے ذرائع ہیں. آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ چاہے اپنے بچوں کو، اپنے ماحول کو جتنی اچھی تربیت دے لیں، اگر فساد کے در آنے، داخل ہونے کی جو راستے، ان کو اگر آپ نے بند نہیں کیا نا، آپ کی ساری محنت ضائع جائے گی، ساری محنت حقارت ہو جائے گی. کیسے؟ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. دیکھیں، ایک پانی کا تالاب ہے، اس کے پاس سے گندے پانی کی نالی گزرتی ہے، گندے پانی کی نالی گزرتی ہے. اب گندے پانی کی نالی سے ایک چھوٹا سا سوراخ ایسا بن گیا ہے جہاں سے وہ گندا پانی یا گندگی تالاب میں آ رہی ہے. آپ اگر اب تالاب کا پانی پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سارا گندا پانی نکال دیں، اور نکال کے ایک دم اچھا صاف و شفاف پاک و صاف پانی تالاب میں پھر سے بھر دیں. کیا وہ پانی پاک و صاف باقی رہے گا؟ آپ سمجھے میری بات؟ میں پھر سے دوہرا رہا ہوں. ایک تالاب ہے، تالاب کے بازو سے گندے پانی کی نالی گزرتی، اس میں سے ایک سوراخ بنا ہوا ہے جہاں سے وہ گندا پانی تالاب کے اندر داخل ہوتا رہتا ہے. آپ کو فکر ہوتی ہے کہ نہیں اس پانی، تالاب کے پانی کو میں صاف کروں گا؟ آپ کہتے ہیں سارا گندا پانی میں نکال باہر کروں گا اور ایک دم تازہ فریش پانی اس کے اندر بھروں گا. اور آپ نے کیا بھی. کیا اس تالاب کا پانی پاک و صاف باقی رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ اس لیے کہ وہ جو سوراخ ہے وہاں سے آنے والی گندگی 10 بار آپ تالاب صاف کریں، 11ویں بار پھر گندا ہوگا، لازمی بات. اس کے بجائے آسان سا طریقہ، ایک بار وہ سوراخ بند کر دیں، ایک بار سوراخ بند کر دیں. آپ کو بسا اوقات اس پانی کو بدلنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی جو نظام ہے کہ گندگی نیچے زمین پہ بیٹھ جاتی، مٹی اسے پاک کر دے گی، پاک صاف و صفائی پانی آپ کو ویسے بھی مل جائے گا. اور اگر آپ کر سکے تو پورا پانی صاف کر کے نیا پانی بھر دیجئے، اور نیا پانی صاف و شفاف آپ کو ہمیشہ باقی رہے گا. ہمارے اور آپ کے گھروں کا ماحول اسلامی کیوں نہیں بن پاتا؟ اس لیے نہیں بن پاتا کہ ایک طرف ہم ان کو دین سکھا رہے ہیں، مسجد سے تقریریں ہو رہی، جمعہ کا خطبہ، اس جیسے پروگرام، نمازوں کے بعد کے درس ہو رہے ہیں، اور نئے زمانے میں بہت سارے علماء کے پروگرام آپ یوٹیوب پہ سنتے ہیں، فلاں بہت کچھ آپ کو اسلامی، حتیٰ کہ بچے اسکولوں کو جانے کے ساتھ عربی ٹیوشنز لیتے ہیں، کیا کیا سیکھتے ہیں. خیر آپ دے رہے ہیں لیکن شر کو روک نہیں رہے. آپ اچھی باتیں سکھا رہے ہیں لیکن بری باتیں جہاں سے ان کے اندر آ سکتی ہیں اس پہ بریک نہیں لگا رہے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے اپنے ٹی وی سے جو کلچر، جو تہذیب، جو افکار، جو نظریات، جو خیالات، فلموں سے، سیریل سے، کسی بھی پروگرام سے، حتیٰ کہ بسا اوقات، بعض اوقات یہ کہتے ہیں بچے کارٹون دیکھتے ہیں، فلمیں نہیں دیکھتے، کارٹون. آپ کو اندازہ ہے کہ کارٹون میں جو افکار، کارٹون سے قصہ نہیں ہوتا، قصے کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے، ایک سوچ چلتی ہے جس پر بچے کی تربیت ہوتی ہے.
یہ کارٹون بھی آپ کو اندازہ نہیں آپ کے بچوں کو کتنا بناتے ہیں، کتنا بگاڑتے ہیں۔ تفصیل میں گئے بغیر میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں فساد کہاں کہاں سے آتا ہے۔ کبھی کبھار تھوڑا سا میں دوسری طرف جا کر بتاؤں، فساد دوسری طرف سے بھی آتا ہے۔ میاں بیوی اچھے، میاں بیوی اچھے، بیوی شوہر سے راضی ہے، شوہر بیوی سے راضی، دونوں خوشحال ہیں، اور پڑوس سے کچھ خواتین ملنے کے لیے آتی ہیں، یا آپ کے گھر کی خاتون پڑوسی کے پاس جاتی ہے، یا آپ کا پڑوسی آپ سے ملتا ہے، یا آپ اپنے پڑوسی سے ملتے ہیں۔ اب اس کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے۔ گفتگو کیا ہوتی ہے؟ تمہاری سالگرہ آئی، شوہر نے کوئی تحفہ دیا کیا؟ بیچاری کو کوئی شکایت نہیں تھی، اس نے پوچھا تو کہہ دیا نہیں۔ اچھا ایسا ہے، میرے شوہر نے تو یہ دیا، عورت کا دماغ خراب ہوا۔ شوہر میاں دو شوہر آپس میں ملے، کوئی بھی بات ہوئی، کہا کھانا کھائیں یا نہیں؟ میں نکلنا چاہتا تھا لیکن بیوی کھلا کر ہی بیٹی، چھوڑی ہی نہیں مجھ کو۔ شوہر کا دماغ خراب ہوا، اس کی بیوی کتنا خیال رکھتی، میری بھی مجھے پوچھتی تک نہیں۔ دیکھیے یہ فساد کے دروازے جہاں سے داخل ہوتے ہیں، آپ کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی پر باہر سے کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آپ بیوی کے بارے میں دماغ کوئی بگاڑ نہیں سکتا، شوہر کے بارے میں آپ کا دماغ کوئی خاتون آپ کو نہیں بگاڑ سکتی۔ اور اس میں بسا اوقات سسرالی یعنی جو ہے آپ کا اپنا میکے کی بڑی مصیبتیں، معاف کیجیے مجھے اس بات کے لیے، لیکن میکے کی بڑی مصیبتیں رہتی ہیں۔ کئی گھرانوں میں ہم نے دیکھا میاں بیوی میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے زیادہ دخل اندازی، یا لڑکی کی گھر والوں کی طرف سے لڑکی کی ذہن سازی، ان دونوں کی وجہ سے فساد مچا رہتا ہے۔ یاد رکھنا آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں فساد کہاں کہاں سے آ سکتا ہے، آپ کو سمجھدار بن کر زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، یقین مانیں آپ کا گھر مثالی گھر بنے گا۔ ایک لفظ میں نے کہا کہ آپ گھر کو بنانے کے ساتھ ساتھ گھر کو بگاڑنے والے فساد کے جو اسباب ہو سکتے ہیں نا، ان اسباب پہ نظر رکھو۔ اور اگر آپ ذرا چوکنا رہیں گے نا، علماء جتنا بتائیں گے اس سے کہیں زیادہ آپ سمجھ کر پہچان لیں گے فساد کہاں کہاں سے۔ ایک عورت نے آپ کا دماغ خراب کیا، ایک مرد نے خراب کیا نا، سمجھ جانا اگلی بار اس سے سلام دعا ہو سکتی ہے، اپنے گھر کی زندگی ڈسکس نہیں ہو سکتی، یہ لائق نہیں اس کے کہ اس سے بات کی جائے۔ یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ آپ سے دوستی کرے، محبت کرے، آپ کے گھر میں مہمان بنے، آپ اس کے گھر مہمان بنے، لیکن اپنے گھر کے معاملات جس سے ڈسکس نہیں ہو سکتے، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک آپ ان باتوں پہ کنٹرول نہیں رکھیں گے نا، اچھے خاصے گھر کو آپ جہنم بنا لیں گے۔ یہ ہم نے دیکھا کتنے ایسے مسئلے، بیوی کو شوہر سے کوئی شکایت نہیں، شوہر کو کوئی شکایت نہیں، بس سہیلی کے ساتھ آتے جاتے دیکھ کر نئی دنیا دیکھی، نئی چیزیں دیکھی، تو کہا میری زندگی میں یہ نہیں، میری حالانکہ جو زندگی اسے ہے بہت اچھی زندگی ہے، لیکن انسان کی طبیعت ہے، جو حاصل ہے اس کی قدر نہیں کرتا، جو نہیں ہے اس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، اور یہی چیز انسانوں کے دماغ کو، ان کے گھروں کو بگاڑتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو اگر آپ اسلامی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان مقامات پہ نظر رکھیے کہ یہ کہاں سے فساد آپ کے گھر میں آ رہا ہے۔ اگلی بات کہ اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسی سے جو بات میں نے ابھی کہی نا، اسی سے ملتی جلتی ایک بڑی اہم بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو ذرا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اپنا گھر کس محلے اور کس بستی میں بسایا ہے۔ کس محلے اور کس بستی میں آپ نے اپنا گھر بسایا ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، آپ اور ہم چاہے جتنی کوشش کر لیں، ہم گھر کے قیدی نہیں بن کے رہ سکتے۔ مرد تو باہر نکلے گا ہی، عورت باہر نہ جائے لیکن باہر والوں سے تھوڑی بہت سلام دعا بات چیت تو ہوگی ہی۔ اور ہم دونوں اگر کنٹرول کر لے، سمجھدار ہیں، میاں بیوی، دنیا دیکھے ہوئے، جہاں دیدہ، بچے تو بھولے ہیں، بچے سڑک پہ نکلیں گے، بچے سڑک پہ نکلیں گے۔ آپ یہ بات یاد رکھنا، شریف گھرانہ ہے آپ کا، عزت دار گھرانہ ہے، دیندار گھرانہ ہے آپ کا، آپ کے گھر کا بچہ سڑک پہ جاتا ہے، گھر دیندار ہے، محلہ خراب ہے، محلے کے لڑکے، گلی کوچ کے لڑکوں کی زبان صحیح نہیں ہے، ان کے عادات و اطوار صحیح نہیں، آپ کے بچے کے اندر دوہری شخصیت پنپنے لگتی ہے۔ ایک شخصیت وہ جو گھر کے اندر ماں باپ کے سامنے ہوتی ہے، اور دوسری شخصیت وہ جو گلی پہ پروان چڑھتی ہے۔ بچہ ایک طرح کی منافقت والا مزاج لے کر پنپتا ہے، وہ جرأت، وہ کھلا پن، میں جو اندر ہوں وہی باہر ہوں، یہ پہلے دن سے ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا گھر اچھا ہے لیکن محلہ علاقہ آپ کا اچھا نہیں نا، آپ گھر میں اسے بناتے ہیں، محلہ اسے بگاڑتا ہے، بچہ نہ پوری طرح بن پاتا ہے نہ پوری طرح بگڑ پاتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
ڈبل پرسنالٹی، دو شخصیتیں لے کر پروان چڑھتا ہے، اور وہ کیسا؟ عام حالات میں دیکھیے دیندار ہے، نمازی ہے، اچھی بات کرتا ہے، لیکن جب جھگڑے کی نوبت آئے تو وہ جو زبان سے نکلتے مغلظات ہیں آپ سن کر حیران رہ جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ اور یہ زبان، ایسی تربیت میں میرے گھر میں پڑھنا، میرے بچے کی زبان پہ نہیں، آپ نے جو دیا دیا، لیکن جب گلی میں ملتا رہا اس پر آپ نے نظر نہیں رکھی۔ اس لیے بھائیوں، گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کے لیے آپ کی بستی، آپ کا محلہ، آپ کا علاقہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اس پہ آپ کوشش کریں تو ہو سکتا ہے۔ کیا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر نہیں بدل سکتے نا، جو گھر ہے وہی، آپ کہاں نیا گھر بناتے پھریں۔ کوشش کیجئے کہ اس گلی، مثال کے طور پر اس گلی کی ہم بات کر لیں، اس گھر میں آپ کا ایک گھر ہو گیا، دیکھیں آپ سے قریب قریب دیندارانہ مزاج رکھنے والا کوئی گھر ہے، دو گھر ہے، تین گھر ہے، طے کر لو ہماری گلی میں کبھی ایسی بدتمیزی نہیں ہوگی، ایسی بدزبانی نہیں ہوگی۔ کوئی لڑکا اگر کوئی ایک لفظ بولا، کسی کا بھی بچہ ہو، لیکن ہم اچھے انداز سے اس پر ہمارے اپنی بستی کے ماحول کو قابو میں رکھیں گے۔ گھر اچھا ہو، محلہ اچھا نہ ہو، اسلامی تربیت پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ کا بچہ متضاد قسم کے ماحول میں پروان چڑھتا ہے، اور نتیجے میں یا تو بگڑ گیا تو بگڑ جائے، یا پھر ہو سکتا ہے منافقانہ مزاج کے اندر ایک باہر ایک، اچھے حالات میں ایک، برے حالات میں ایک، ایسی تربیت نہیں ہوتی۔ اچھا گھر اچھے ماحول میں، اچھے محلے میں، اچھی بستی میں بنانے کی کوشش کریں، اس کی بھی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ اور بھائیوں، وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، ایک بڑی اہم بات اب کہنے جا رہا ہوں، اور یہ بات بڑی طویل ہے، اصل میں یہ خود اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، لیکن میں مختصر کر کے آپ کو اس کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو بھائیوں، آپ میں سے ہر گھر کا علم سے رشتہ رہنا چاہیے، علم سے رشتہ ہونا چاہیے۔ علم سے رشتہ کیسے ہوگا؟ دیکھو، علم سے رشتے کے دو فائدے۔ جب بھی آپ علم سیکھنے والے مسلسل علم سیکھتے رہتے ہیں، کلاس لے رہے ہیں، درس میں حاضری دے رہے ہیں، پروگرام میں جا رہے ہیں، خواتین جمعہ میں جا رہی ہیں، یہ جو علم کا جو رشتہ ہے نا، اس کے دو فائدے ہیں۔ اگر آپ دین سے واقف نہیں، اسلام سے واقف نہیں، تو اپنے گھر کو اسلامی نہیں بنا سکیں گے۔ آپ سیکھتے رہنے سے آپ کو دین سیکھنے کو ملے گا، جس کی روشنی میں آپ اپنے گھر کو اسلامی بنا سکیں۔ تو علم سے رشتہ اگر رہے گا نا، علم سیکھنے کا سلسلہ جاری رہے گا، تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ جانتے نہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین یہ بھی ہے، دین یہ بھی ہے، دین یہ بھی ہے۔ شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، بیوی کا درجہ کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے، بڑوں کا احترام کیسے ہوتا ہے، کس کا حق کیا، مطلب یہ آپ سیکھتے رہیں گے اور اس کی روشنی میں اپنے گھر کو بناتے جائیں گے۔ اور اگر آپ پہلے ہی سے علم والا گھرانہ، آپ عالم ہیں، آپ کے گھر میں علماء کا گھر ہے، یا آپ پہلے سے دین کی بہت ساری معلومات رکھنے والے ہو، تب بھی پھر بھی آپ کا علم اور علمی مجلسوں سے تعلق برقرار رہنا چاہیے۔ کیوں؟ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے تو جانتے ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں، شوق بڑھتا ہے پھر سے عمل کرنے کا۔ آج آپ نے اتنی باتیں سنی، کوئی بات نہیں ہوگی آپ میں، سب آپ نے پہلے سے سنی ہوئی ہو، لیکن کم سے کم یہ ہوگا کہ اس مجلس کے بعد آپ کے دل میں خیال ہوگا یہ کرنا چاہیے، وہ یاد دہانی سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کروائیے کہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ علم سے رشتہ قائم رہنا چاہیے، گھر کا ماحول اسلامی رکھنا ہے، آپ کا گھر، آپ کا رشتہ علم سے قائم رہنا چاہیے۔ اور علم سے رشتہ کیسے قائم ہوگا؟ اس کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ آپ گھر وہاں بنائیے، وہاں دیجئے جہاں قریب میں کوئی مسجد ہو، اور اس مسجد سے آپ کے گھر کے تمام افراد کا رشتہ باقی رہے۔ بڑوں کا رشتہ رہے 5 وقتہ نمازوں کے لیے، بچوں کا رشتہ رہے 5 وقتہ نمازوں کے لیے، خواتین کا رشتہ رہے کم سے کم جمعہ کی نماز کے لیے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ سارے گھرانے کا رشتہ رہے جمعہ کے خطبے اور بیان کے لیے، ایسا کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے اس کے لیے، یا اگر مسجد میں کوئی درس ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، اس سے سیکھنے۔ علم سے رشتہ باقی رہے گا نا، تو علم لا علم کو بے علم کو سکھاتا ہے، اور عالم کو یاد دہانی کرواتا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی مومنوں کو فائدہ ضرور پہنچاتی ہے۔ علم سے آپ کا رشتہ گہرا ہونا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ اگر
آپ کے شہر میں جیسے اللہ کا فضل و کرم ہے، دورہ شرعیہ کے نام پہ کورس چلتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، یا پھر مساجد میں وہاں اللہ کا فضل و کرم ہے، چھوٹے بڑے ہفتے کا پروگرام سمر کیمپ کے نام پہ چلاتے ہیں، مختلف مناسبتوں سے چلاتے ہیں، یا پھر نماز جنازہ کی ٹریننگ یا غسل کی ٹریننگ، طہارت، کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس سے آپ کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے، تب آپ اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہوا علم سے رشتہ، اور اس سے آگے بڑھ کر میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں خاص طور پر علماء سے رشتہ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا، کسی نہ کسی عالم دین سے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ، آپ کی اپنی مسجد کے جو امام ہیں، اس امام سے آپ کا رشتہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے گھرانے کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے بچے مسجد کے امام سے ملنے ملانے والے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد نماز سے پہلے امام سے ملاقات کریں، ان کے حال چال پوچھیں۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے عالم سے تعلقات کی وجہ سے عالم کا بھلا ہو جائے گا، نہیں، آپ کو کرنا چاہیے، ویسے میں کہوں آپ کو کرنا چاہیے، عالم کی قدر کرنی، اس کی فکر کرنی، اس کے کام آنا چاہیے، یہ ہے۔ لیکن آج میں جو بات کر رہا ہوں وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں عالم کے حوالے سے میں آپ کے طرف سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی ضرورت ہے عالم سے رشتہ، عالم سے آپ کا رشتہ رہے گا نا تو بہت فائدہ آپ کا ہوگا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے ہی دیگر صحابہ اور تابعین سے یہ اثر مروی ہوا کہا کرتے تھے، کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا، یا تو خود عالم بن کر زندگی گزارو یا علم لینے والے بن کر زندگی گزارو۔ ظاہر بات ہے علم لینے کے لیے عالم سے رشتہ ضروری ہے، اور کہتے تھے ولا تکن ثالثا، یہ دو حالتیں چھوڑ کر تیسری حالت قبول نہ کرو۔ اور بعض روایتوں میں مزید الفاظ آئے، کن عالما او متعلما او محبا للعلماء ولا تکن رابحا، یا تو عالم بن کر زندگی گزارو یا علم لینے والے طالب علم بن کر زندگی گزارو، یا کم سے کم علماء سے محبت کرنے والے بن کر زندگی گزارو۔ میرے بھائیو دیکھو، ہمارے سماج میں بڑی عجیب عجیب باتیں، صحیح تعلیمات غلط شکل اختیار کر لیتے ہیں، وہ غلط شکل سے بچنے کے لیے لوگ صحیح چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب یہ علماء سے تعلق کا جو موضوع تھا نا، میں نے کہا یہ ہماری دینی ضرورت ہے، لیکن اب اسے دوسرے انداز سے لوگوں نے اپنایا۔ کیسے اپنایا؟ دم دارو کے لیے عالم کے پاس جانا، جیسے مختلف مذاہب کے پاس ان کا اپنا بابا سوامی ہوتا ہے، کچھ کریں گے اسے پوچھ کر کریں گے، یعنی ٹائم صحیح ہے کہ نہیں ہے، مہورت صحیح نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے، اس نے کہہ دیا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، اندھے بن کر اس کے آپ کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ نہیں، یہ غلط ہے، ہم نے یہ نہیں کہا، دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھو، یہ لوگوں کی کم فہمی ہے کہ علم والے سے تعلق کا مطلب اپنے آپ کو بابا کے سامنے، پیر کے سامنے جا کے اپنے آپ کو حوالے کر دینے کی بات نہیں کی جا رہی، لوگ غلط سمجھتے ہیں، یہ وہ بات نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ ہوا، اور دوسری طرف کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ عالم سے تعلق میں صرف عالم عوام کو بیوقوف بناتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو لوٹتے ہیں عوام کو، بیوقوف بناتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دین کے نام پر وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا برا عالم کون ہے؟ مانو لوگ اپنی دنیا، لوگوں کی دین سدھارنے میں لگتا ہے، اور اپنی معاف کیجیے لوگوں کی دنیا سدھارنے کے لیے اپنی آخرت جو ہے بگاڑ دیتا ہے۔ یہ بات نہیں، ان دونوں سے ہٹ کر میں جو بات کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ کا علم سے رشتہ عالم کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں علم سے رشتہ قائم رکھنے کے لیے آپ کو عالم سے رشتہ باقی رکھنا چاہیے، خاص طور پہ فتنوں کے اس دور میں علماء سے رشتہ آپ کے اپنے گھر کو اسلامی بنائے رکھنے کے لیے ازحد ضروری ہے۔ حاضرین گرامی، بات کو میں اور زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، بنیادی پیغام جو مجھے دینا تھا وہ یہی پیغام تھا کہ اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں یا اپنے گھر کو اسلامی ماحول دینے کے لیے ہمیں کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، آج کی اس مجلس کے لیے جو باتیں میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، ان باتوں کو سمجھ کر ان کی روشنی میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی رحمتیں، برکتیں ہماری انفرادی، عائلی اور سماجی زندگی میں اللہ تعالیٰ عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو اپنا کر اس کے خیرات اور برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔